میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا حرص والا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، الہی کرم فرما دل بدل دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے سورۃ الحدید کی آیہ نمبر 12 سے لے کر آیہ نمبر 15 تک۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیامت کے دن کا ایک منظر ہے جو آلریڈی قرآن میں ہمیں بتا دیا ہے کہ کیا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، تم دیکھو گے کہ مومنین مرد اور مومنین عورتیں ان کے سامنے سے اور ان کے رائٹ ہینڈ سے نور نکل رہا ہوگا، اور ایکچولی وہ اس نور کی روشنی میں چل کر جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ بشراکم الیوم، آج کے دن تمہارے لیے خوشخبری ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، ان جنتوں کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم یہاں پہ رہو گے، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ہی سب سے عظیم کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون، اور پھر کیا ہوگا کہ ان کے پیچھے ہوں گے کچھ لوگ جو پچ ڈارکنس میں ہوں گے، اور وہ اٹھیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ ان کے چاروں طرف اندھیرا ہے، تو وہ دیکھیں گے کہ دور سے روشنی نظر آ رہی ہے، اور اس روشنی میں لوگ جا رہے ہیں۔ تو کیا ہوگا کہ وہ کیا کریں گے؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، تو وہ جو لوگ پچ بلیک ڈارکنس میں ہوں گے، وہ جو آگے روشنی کیری کر کے جو لوگ جا رہے ہوں گے، ان کو پکاریں گے، انظرونا، ہمارا ویٹ کرو، نقتبس من نورکم، ہم آتے ہیں اور تمہارے نور میں سے کچھ روشنی لے لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے اگر جو آگے روشنی کیری کر کے لوگ جا رہے ہیں، اگر وہ کچھ اور زیادہ دور چلے جاتے ہیں تو یو کین ناٹ کیچ اپ ود them، تو وہ سوچیں گے کہ ان کو آواز دے کے پہلے روکتے ہیں، اور پھر ان سے جا کے ان سے تھوڑا سا نور ادھار لیتے ہیں، اور پھر اس نور کی روشنی میں چلیں گے، کیونکہ یو ہیو کمپلیٹ ڈارکنیس اراؤنڈ یو۔ تو ان سے کیا کہا جائے گا؟ ان کو جواب دیں گے نور والے لوگ، قیل ارجعوا، ان سے کہا جائے گا لوٹ جاؤ، قیل ارجعوا وراءکم، اپنے پیچھے، فالتمسوا نورا، اور وہاں پہ نور تلاش کرو، وہاں سے مانگو نور ادھار۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ وہ جو مومنین ہے جو نور کیری کر کے جا رہے ہیں، وہ ان کو کہیں گے کہ نہیں، ہم تمہیں اپنا نور نہیں دیتے، تم پیچھے جاؤ، پیچھے کہیں تلاش کرو نور۔ اور ایک اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ واپس جاؤ دنیا میں لوٹ کر، اور وہاں سے لے کر آؤ نور، اب ہم تم سے اپنا نور شیئر نہیں کریں گے۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اور جب یہ مکالمہ ہوگا تو اس میں کیا ہوگا کہ جو آگے لوگ جا رہے ہیں نور کیری کر کے، اور جو پیچھے ڈارکنیس میں ہیں لوگ، ان دونوں کے درمیان ایک دیوار کھینچ دی جائے گی۔ وہ آلریڈی ایک تو اتنی ڈارکنیس میں تھے، دور کہیں روشنی نظر آ رہی تھی، اور اب بیچ میں دیوار بھی آ گئی ہے۔ جسٹ امیجن اٹس اسٹینڈنگ بٹوین them and they are getting crushed in this darkness، کچھ نظر نہیں آ رہا، کیا کریں؟ تو وہ کیا کریں گے؟ وہ لیٹس موو ٹو نیکسٹ آیا، ینادونہم، جو منافقین ہیں وہ پکاریں گے ان کو، جب ان کے درمیان میں ایک دیوار حائل ہو جائے گی تو ان کو پکارا جائے گا، ینادونہم الم نکم معکم، وہ ان کو پکاریں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ یہ کس ریفرنس میں بات ہو رہی ہے؟ دراصل وہ پکاریں گے کہ دیکھو، ہمیں یاد کرو، ہم تمہارے ساتھ ہی تھے دنیا میں، دنیا میں ہم دونوں ساتھ تھے۔ اگر تم دنیا میں مسلمان تھے تو میں نے بھی کلمہ شہادت کہا تھا، میں بھی اپنے آپ کو، جو سٹیٹس تمہارا تھا دنیا میں بھی وہی سٹیٹس کلیم کرتا تھا، تو آج کیوں تم ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ آج کیوں تم ہماری ہیلپ نہیں کرتے ہو؟ دنیا میں میں تمہارا کزن تھا۔
میں تمہاری بہن تھی، میں تمہاری دوست تھی، میں تمہاری رشتہ دار تھی، میں تمہاری کمیونٹی کا پارٹ تھی، تو آج کیوں ہمیں تم اپنے آپ سے علیحدہ کر رہے ہو؟ قالو، اب اس صورت میں جو مومنین ہوں گے وہ کہیں گے بلا، ہاں بالکل، یس یو ور ود اس ان دنیا، تم لوگوں نے وہاں پہ ہمارا اور تمہارا سیم سٹیٹس تھا ایز مسلم، لیکن کیا ہوا؟ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا۔ کس طرح فتنے میں ڈالا؟ نہیں وہ میری فرینڈ ہی تو ہے، نہیں اتنی اچھی فرینڈ نہیں ہے لیکن کلاس فیلو ہے نا، تو اور کس طرح فتنے میں ڈالتی ہیں ہم؟ معاشرے میں ہم نے زندہ تو رہنا نا، پھر لوگوں سے تو ملنا تو پڑتا ہے۔ اچھا یہ فیشن تو کرنا پڑتا ہے، ورنہ کل کو کہیں گے اس لڑکی کی تو پرسنالٹی ہی نہیں ہے، مجھے لوگ یہ سمجھیں گے اس کو ڈریسنگ سینس ہی نہیں ہے، اس کا رشتہ کیسے ہوگا؟ پھر ایک اور بہانہ ہوتا ہے، وی آر جسٹ فرینڈس، لڑکیاں لڑکوں سے جب بات کرتی ہیں اور جب ان کو روکا جاتا ہے تو کہتی ہیں وی آر جسٹ فرینڈس، فرینڈ سے آگے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا اس کے علاوہ کیا ہماری یوتھ ہمیں ایکسکیوزز دیتی ہے؟ وی ور جسٹ ہیونگ کپ آف ٹی ان فرنٹ آف ایوری ون ایلس ان دا کیفے، ہم کہیں علیحدگی میں بیٹھ کے تو بات نہیں کر رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں نا۔ پھر اور کیا ایکسکیوزز ہوتے ہیں ہمارے پاس؟ میں نے وہ مووی دیکھی ہے لیکن میں نے اس میں گندے سین سارے فارورڈ کر دیے تھے، میں نے گندے سینس تو نہیں دیکھے۔ تو اس طرح فتنوں میں ڈالا، اور اس کے بعد وہ کیا کہیں گے؟ وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم ٹالتے گئے، تم ویٹ کرتے گئے۔ کیسے ٹالتے گئے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا بس آج میں یہ جو ہے نا ڈرامہ دیکھ لوں، یہ اس ڈرامے کی 30 ایپیسوڈز ہیں، اس کو فنش کر کے میں نے ٹی وی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ ہی دینا ہے۔ اچھا اس سیمیسٹر میں میں نے ان لڑکیوں کے ساتھ دوستی رکھنی ہے، نیکسٹ سیمیسٹر میں دیکھنا میں کیسے ایماندار لڑکیوں سے دوستی رکھتی ہوں۔ قرآن اس سال تو میں نہیں پڑھ سکتی، اس سال تو میں بہت بیزی ہوں، نیکسٹ ایئر انشاءاللہ میں سٹارٹ کروں گی۔ ٹالتے رہتے ہیں، یو کیپ آن لنگرنگ تھنگز یو نو۔ اچھا ابھی نہیں، ابھی ہمارے پاس بہت ایکسکیوزز ہوتے ہیں کہ ہم یہ کام نہ کریں، ہم قرآن نہ پڑھیں۔ اور پھر وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور اس طرح جب ہم ٹالتے رہتے ہیں، برائی کو ایکسٹینڈ کرتے جاتے ہیں اور نیکی کو ٹالتے رہتے ہیں، اچھا آج نہیں کروں گی، اچھا کل کر لوں گی، اچھا پرسوں کر لوں گی، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ اتنے گلٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب آپ ٹالتے رہتے ہیں تو ایک ایسا سرٹن پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ آپ اس برے کام میں، آپ اس غلط کام میں اتنا شدید انوالو ہو چکے ہوتے ہیں، ٹالتے برائی کے اندر اتنا شدید انوالو ہو چکے ہوتے ہیں کہ آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ میں تو اس حد تک پہنچ گئی ہوں۔ اچھا بس آج ایک یہ گانا سن لیتی ہوں، ایک گانا بڑا ہٹ ہے، بس کل نہیں سنوں گی، اچھا آج سن لیتی ہوں، اچھا 2 ماہ بعد چھوڑ دوں گی۔ لیکن بعد میں آپ اتنے زیادہ انوالو ہو چکے تھے میوزک میں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ تو میرا نشہ بن گیا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر شیطان آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے یار میوزک ہی تو سنا ہے نا، اچھا میں کوئی اور بڑا کام، برا گناہ تو نہیں نہ کر رہی۔ شیطان would make your sins look smaller، اور پھر آپ کیا کرتے ہو؟ اور کیا ہوتا ہے جب آپ اس سٹیج پہ پہنچ جاتے ہو کہ آپ بہت زیادہ انڈلج ہو جاتے ہو؟ تو پھر شیطان کی کیا ٹیکٹک ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں اپنے دین کو لے کر ڈاؤٹس کریٹ کرنے لگ جاتا ہے۔ کیسی ڈاؤٹس؟ مثلا لیٹ می گیو یو این ویری کیجول ایگزامپل، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ہی کیوں حکم دیا ہے پردے کا؟ آخر عورتیں ہی کیوں کریں پردہ؟ مرد کیوں نہیں کر سکتے؟ آخر یہ والی قدغن کیوں لگی ہے عورتوں پر ہی؟ یہ میوزک سننا کیوں حرام ہے؟ کیا برائی ہے اس میں کسی کو قتل تو نہیں نہ کر رہی، I'm just listening to the music۔ اس طرح شیطان آپ کو آپ کے دین کے بارے میں فتنے میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے، جب آپ نیکیوں کو ٹالتے رہتے ہیں اور برائیوں میں انوالو ہوتے جاتے ہیں۔ اور جب آپ اپنے دین کے بارے میں آؤٹ آف نو ریزن
شک میں پڑ جاتے ہیں، اس کے بارے میں سوال اٹھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ انٹلیکچوئل ایبلٹی آپ کی زیرو ہے دین کے معاملے میں۔ قرآن آپ کو بالکل بھی اس کی لینگویج سمجھ نہیں آتی، آپ کو نہیں پتا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن ایک سے ایک سوال اٹھانے آپ لگ جاتے ہیں قرآن کے بارے میں۔ اچھا، حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اتنی چھوٹی عمر میں کیوں ہو گئی؟ یہ کیا بات ہوئی ہمارے دین میں؟ نبی کی اتنی بیویاں کیوں تھیں؟ پھر ہر طرح کا فتنہ آپ کے ذہن میں اٹھتا ہے، ہر طرح کا ڈاؤٹ آپ کے ذہن میں اٹھتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ڈاؤٹ کیوں اٹھتی ہے آپ کے ذہن میں؟ کیونکہ شیطان آپ کو آپ کے دین سے دور کرنا چاہتا ہے۔ کس طرح؟ آپ کا ایمان اللہ پہ کمزور کر کے۔ جب آپ کے اپنے دین کے بارے میں ایسے وسوسے آئیں گے تو آپ کا اللہ پہ اور روز قیامت پہ ایمان اٹھ جائے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کے اندر ایک خلا پیدا ہو جائے گا، آپ ایک سٹریس فیل کریں گے، ایک ایمٹینس فیل کریں گے، کیونکہ جو آپ کو سیٹسفیکشن، الٹیمیٹ سیٹسفیکشن مل سکتی ہے وہ تو اللہ کے نزدیک ہونے سے، اسلام اور ایمان پر پورے کا پورا عمل کرنے سے ملتی ہے نا۔ جب آپ اسلام پہ ہی ڈاؤٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہی دور ہو گئے ہیں، تو پھر وہ جو ایمٹینس ہے اس کو کیسے دور کریں؟ اپنی زندگی میں سیٹسفیکشن کیسے لائیں؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، پھر آپ دنیا کی چھوٹی چھوٹی خواہشات میں جو آپ کی امانی یہ ہوتی ہیں، اچھا میں وہ والا سوٹ خرید لوں گی نا 10,000 روپے کا تو پھر مجھے سکون آ جائے گا، اچھا میں یہ والا آئی فون لے لوں گی نا آئی فون 13 تو پھر مجھے سکون آ جائے گا، میں سیمسنگ فولڈیبل لے لوں گی تو پھر تو بس میری زندگی وڈ بی پرفیکٹ۔ لیکن وہ پرفیکٹ نہیں ہوتی، پھر وہ سیمسنگ فولڈیبل لے کے پھر ہم نیکسٹ لینا چاہتے ہیں، ہم پھر وہ سیٹسفیکشن دنیاوی چیزوں میں ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے، آپ کی موت واقعہ ہو جاتی ہے، اور شیطان آپ کو اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے رکھتا ہے، آپ کو نکلنے ہی نہیں دیتا۔ دیکھیں کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ بات شروع ہوئی تھی ایک چھوٹا سا کام جس کو آپ چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہی از جسٹ مائی فرینڈ اور وی جسٹ ٹاکڈ اوور دا فون، اور پھر اچھا کل کر لوں گی، پرسوں کر لوں گی، اور اینڈ پہ سٹوری کہاں جاتی ہے؟ یو آر کمپلیٹلی امرسڈ انٹو سینس، اور دنیاوی خواہشات کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں اور اللہ کے بارے میں خدشات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ، تو اس دن کہا جائے گا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، کہ آج تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، آج تمہارے کام کوئی چیز نہیں آئے گی، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کے کام بھی کوئی چیز نہیں آئے گی۔ اس دن آپ کا اور کافر کا سٹیٹس